کی جو تگ و دو ہے اس میں کہیں کوئی لمٹ انسان مقرر کر سکتا ہے اپنے لیے؟ ایک آدھا سوال بدلے گا. کیا پرابلم پتہ کیا ہے؟ اگر آپ میری چند باتیں یاد رکھ لیں تو آسانی رہے. سروس زندگی کے لیے، زندگی سروس کے لیے نہیں ہے. نمبر ایک، سروس ہے زندگی کو آسان بنانا، کام بنانا، کوائٹ بنانا، پیسفل بنانا. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کو بات سمجھانی چاہیے کہ سروس کے معنی ہے کچھ زندگی ہم نے بیچی تاکہ باقی کی آرام میں رہے. اب یہاں ایک بیلنس کر دے، قائم کر دے بیلنس پوائنٹ فلکرم کہ اگر بیٹی ہوئی زندگی باقی زندگی کو عافیت نہیں دے سکتی، اب عافیت والی جو ضرورت تھی زندگی وہ اس زندگی میں ضائع ہو رہی ہے. مطلب ہم نے وجہ بنائی تھی سروس کی زندگی کو کہ یہ عافیت دے گی باقی کی زندگی کو. اب ہو یہ رہا ہے کہ باقی کی زندگی اسی سروس میں لگتی چلی جا رہی ہے. مثال، ایک آدمی نے وعدہ کیا اللہ سے، یا اللہ کوئی سبب بنا، تیرا کارخانہ ہم لگاتے ہیں تاکہ پھر تیرے راستے میں ہم چلیں، تیرے راہ پہ چلنے والوں کی خدمت کریں، تو کارخانے میں مہربانی فرما دے. اللہ نے مہربانی کر دی، کارخانے چل گیا. کارخانے کا نام مل رکھ لو، کچھ رکھ چل گیا. فیکٹری نامہ چل گیا. پھر کہتے اللہ کی طرف چلنا ہے، کہتے ٹائم نہیں. اب اس نے اللہ سے لیے تھی فیکٹری اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، اب تو جواب دیتا ہے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. قابل غور بات ہے. اب یہاں سے کبھی کبھی اللہ میاں وہ فیکٹری ضائع کر دیتے ہیں تاکہ بندہ آ جائے راستے پر. کبھی کبھی اللہ میاں کہتا ہے چل پھر دیکھا جائے گا تو کدھر جاتا ہے. الٹیمیٹلی the man lands in trouble. ٹھیکا لگاتا ہے وہ، پھر سڈنلی اس کو اس وقت وعدہ یاد آتا ہے جو میں نے اللہ سے کیا تھا، کہتا وہ now it is too late. اس لیے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، سروس، محنت، کاروبار، کمائی کے زمانوں میں اس سے پہلے جو آپ نے دل سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اسی زندگی میں پورا کر لو. ایسا نہ ہو کہ سروس کامیاب ہو جائے، بندہ فیل ہو جائے. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب آدمی ہے، اس کی فیکٹری بہت اچھی چل گئی ہے، کہ بندہ فیل ہو گیا. وہ ایک آدمی خدا نہ خاصہ کو دوزخ میں جانے والے سے پوچھو کہ تو یہاں آیا کیسے آیا؟ کہتے میں بڑی مشکل سے آیا یہاں پر. تلاش کر کے زندگی کو صبح کام کیا، شام کام کیا، ملاوٹیں کی ہیں، ادھر ادھر ہیرا پھیری کی ہے، جھوٹ بولا، رشوتیں دی، چیکوں کے اندر ملاوٹیں کی ہیں، واقعات کیا، سارے ایمبیزلمنٹ فوجریاں ساری کر دی ہیں. کہتے پھر جا کے دوزخ میں آیا ہوں، ایسے تھوڑے آیا ہوں. اگر وہاں ہی جانا تھا تو کہتے آسانی سے چلا جاتا. تو وہ پھر قابل سے بہتر ہیں. کیسے بہتر ہیں کہ زندگی میں کھایا پیا، رونق لگائی، نہ اللہ کا خیال نہ کسی اور واقعات کا خیال، چپکے سے جہاں بھی ہے جا کے آگے جا کے دیکھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ان کا فلسفہ مسلمان کو تکلیف ہے کہ یہ زندگی چاہتا ہے ویسٹ کی اور رزلٹ چاہتا ہے ایسٹ کا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی ہم فرعون کی چاہتے ہیں، حالات زمانہ وہ چاہتے ہیں بادشاہت بھی ہو، مال بھی ہو، حکم بھی ہو، عزت نامے بھی ہوں، اور انجام کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا انجام ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. تو مدعا یہ ہوا کہ سروس کرنے والے، کام کرنے والے، محنت کرنے والے یہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ محنت کے دوران ہی تم محنت کے ذریعے گناہ میں چلے جاؤ. یہ پہلی بات قابل غور. اس پہ آپ لوگ خود ہی وارن سوچتے رہو کہ ہم جو لرن کر رہے ہیں، اتنی محنت سے سیکھ رہے ہیں. ایک بچہ طالب علم ہے راستے میں، ابھی محنت کرتا جا رہا ہے، وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے زندگی میں. ایسی سکھلائی اس نے کر دی کہ محنت کرتے کرتے انجام کار خراب ہوا، باقی سب ٹھیک تھا. اٹ واز اے گڈ جرنی. پھر مبارک، بڑی کامیابی تھی، بڑے رستے میں انجوائمنٹ ہوا، رونق ہوا. پھر کہتے ہیں آخر میں جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر کیا صبر ہوا؟ یہ ہم کرتے رہتے ہیں. اور جب ایک عمر کا حصہ گزر جائے، میرا خیال ہے ہر ایک کا گزر جاتا ہے، جب اس وقت میں آئے، یہ بھی ابھی دوسرا پارٹ ہے، بات سمجھا رہی ہے
کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو, کچھ سفر طے کر کے آئے ہو, کچھ سفر باقی ہے, چلو آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی گئی ہے, باقی پتہ نہیں کیا رہ گیا. وہاں آ کے کھڑے ہو کے انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا اور کیا کرنا باقی ہے یا باقی تھا. اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر آپ یہ سوچو کہ زندگی میں جو ٹربلز ہیں, جو محنتیں ہیں, کہیں وہ تمہیں نقصان تو نہیں دے رہی ہیں, کہیں انجام تیرا خطرناک تو نہیں ہو گیا. یہ آپ کو مسلمان کو سوچنا چاہیے. یہ سارا واقعہ مسلمان کے لیے کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تمہیں میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تمہیں میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. تو آخرت کو بیچ کر دنیا بنائی گی تو کیا بنایا, دین کو بیچ کے دولت دنیا کمائی تو کیا کمایا. اب اس کا علاج چیز زیادہ ہے, دین بیچ کی دنیا بنائی, اب دنیا دے کے دین بنا لو, جو حاصل ہے وہ دے دو. مشکل ہے تو چھین لیا جائے گا, چھوڑ دو ورنہ چھین لیا جائے گا. اس کا یہ پیغام ہے. اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے پورے کر لو, نہیں کر سکے ہو تو توبہ کر لو کہ یا اللہ ہم کمزور تھے, تیرے ساتھ وعدہ پورا نہیں کر سکے, اب تو پچھلی غلطیوں کو معافی دے دے اور ہمیں آج سے پھر نئی زندگی عطا فرما. یہ ایک پوائنٹ ہے, آپ سمجھ رہے بات. دوسرا خطرناک پوائنٹ ہے, وہ بیان نہ کیا جائے, کر ہی دیا جائے. ساری زندگی میں سارے گناہ انسان کو دوزخ میں نہیں لے جاتے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ سارے گناہ دوزخ میں نہیں لے جاتے. کچھ خود بخود کنٹرول ہوتے رہتے ہیں, معافی ہوتی ہے, توبہ کر لیتا ہے انسان, کوئی دعا دینے والا ہوتا ہے, کوئی خیرات کر بیٹھتا ہے, کوئی اور نیکی سرزد ہو جاتی ہے, تو کئی غلطیاں جو ہے آٹومیٹک معاف ہو جاتی ہیں. جب گرفت کا وقت آئے گا نا, صرف ایک ایسی چیز ہوگی خطرناک جو معاف نہیں ہوگی. ٹوٹل لائف کی گرفت جو ہے آخرت کے وقت کی, تو عام طور پر کوئی ایک ہی نکلے گا خطرناک گناہ جو معاف نہیں ہوا ہوگا, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اٹکا پڑا ہوگا, چھپا ہوا ہوگا, اور وہ پھر پکڑ لے گا. ساری نیکیاں بحث میں نہیں لے جاتی, کوئی ایک نیکی ایسی ہوگی جو بحث کے بغیر رہ نہیں سکتی, اس نے بحث جانا ہے. تو اپنی زندگی کے سفر میں وہ تلخ غلطی پہچان لو جو آپ سے سرزد ہو گئی, جس کے معاف ہونے کا اندیشہ ہے کہ معاف نہیں ہو, تو آپ زندگی کا جائزہ لیتے رہو. ایک غلطی کہیں نہ کہیں ایسی مل جائے گی کہ جس غلطی سے گرفت ہو سکتا ہے, لہٰذا اس غلطی کا کوئی علاج کرو, کوئی اپاء کرو. کسی کا دل توڑا ہے اس کو پکڑو, معافی لو. کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرو. کہیں حقوق کی بات آ رہی ہے, کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی ہوگی تمہارے ہاتھ سے, پکڑو رشتہ دار کو, مر گیا تو قبر سے معافی کرا لو. بھائی مطلب بھائی آگے آ گیا, فرض کو بھائی آڑے آتا ہے, تو بھائی کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ گرفت والی ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ بہت نیک ہے, بڑے لنگر چلتے ہیں, اس کے بڑے واقعات ہیں, کہتے اس کی ماں ہی دراز تھی, بس ان پڑھ ماں کے در سے آ گئی, انہیں پکڑا دیا بچہ. تو اس لیے اس ماں کو اب مری ہے زندہ ہے جہاں ہے پکڑ لو, اس کو معافی دے دو. ماں معافی دو, معافی مانگنے کا خواہش ہی معافی کی ابتدا ہے. معافی مانگنے کی خواہش ہی معافی کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو معاف نہ کرنا ہو اسے معافی کا راستہ نہیں ملتا. شیطان کے منہ سے آج تک معافی کا لفظ ہی نکلا, تو کسی بزرگ نے شیطان کو یہ نہیں بتایا کہ معافی مانگ. تو اب یہ بات راز والی ہے. شیطان سے غلطی ہوگی, کیا غلطی ہوگی کہ دیکھو تم اس کو سجدہ کرو, ابا واستکبر وکان من الکافرین, تم نے تکبر کیا, میں نہیں سجدہ کرتا, سجدہ نہیں کرتا, غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہی انگریزی میں کہا ہوگا, گیٹ آؤٹ اینڈ شٹ اپ, لیجین اور رجیم تم باہر ہو جاؤ. شیطان باہر چلا گیا, گناہ گار ہے, غلطی ہو گئی, باہر چلا گیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی, باہر چلے آئے جنت سے. اب آگے آدم علیہ السلام کا سفر ایک اور نیا انوکھا خوبصورت شروع ہو گیا. تو کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میاں غلطی ہوگی, ظلم ہو گیا ہمارے ہاتھ سے, ہمارے اوپر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, معافی دیتے لوگ, غلطی ہوگی. اب یہ جو ہے نا یہ عروج ہے, گویا کہ گناہ سزا میں بھی ہو, اگر وہاں سے بھی معافی شروع ہو جائے تو پھر وہاں سے بھی عروج شروع ہو جاتا ہے. یہ عروج ہے داستان.
اور عروج کی انتہا ہے معراج شریف. اب آج تو گناہ نہیں رہتا. معاف کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, معافی مانگنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس کے لیے جو معافی نہ مانگے. اب اصل میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو آج تک معاف نہیں ہو, سوائے ایک بات کے, اگر کسی کی زبان سے کبھی کوئی گستاخ فکر نکل گیا حضور اکبر جان شان, باقی سب گناہ معاف ہو. اب اصل میں تو معافی مانگنی چاہیے. تو یہ ہے کہ شیطان نے معافی نہ مانگی تو وہ شیطان رہا, بندہ معافی مانگتا ہے تو پھر بندہ بچ جاتا ہے معافی کر. ایک اور بات, تیسری بات, یہ زندگی کے ٹربل کی بات ہے. اللہ میاں نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ایسے دن کی وارننگ دیتے ہیں, وارننگ, ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں خطرے کی. انا انذرناکم کیا عذاب قریب یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ایک ایسے دن کی میں وارننگ دیتا ہوں کہ جب انسان کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے, یعنی کہ جب آپ کو آپ کے اعمال کے حوالے کر دیا جائے, تمہارا رزلٹ ہے جو تمہارے اعمال ہیں, بس سمجھو کہ یہ عذاب ہے. اللہ کیا کہتا ہے, عذاباً قریب, یہ قریب عذاب ہوگا. کب؟ جب تمہیں تمہارے اعمال کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے آج کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے اعمال سے یکسر معافی کر کے باہر نکلو. جس کو تم نیکی سمجھ رہے تھے, جس کو تم بدی سمجھ رہے, سارے اعمال سے یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کرنا, اپنے فضل کے حوالے رکھنا. یہ آسان سی بات ہے. اس لیے یہاں سے بچت کی راہ شروع ہو جاتی ہے. زندگی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے. چوتھی بات زندگی کے ٹریبل میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس زندگی کی اچیومنٹ ہے, جو بھی ہے واٹس ایور, اس اچیومنٹ کو اللہ کے معروم بندوں کے لیے لگاؤ. اگر تمہارے پاس صحت ہے تو کمزور کی مدد کرو, تمہارے پاس طاقت ہے اس کی مدد کرو جس کے پاس نہیں ہے. اگر فرق کو خدا نہ خواستہ مال ہے, تمہارے خدا نہ خواستہ مال ہے, تو پھر اس کو لگاؤ جو کمزور ہو. تو اپنی اچیومنٹ کو ان لوگوں کے کام میں لگاؤ جن کے پاس وہ اچیومنٹ نہیں ہے. اور یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. تیسرا, وہ لوگ جو بزرگوں کے ساتھ رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, مرید ہیں, اب آپ دیکھو کہ اپنے اعمال کے حوالے رہنے کی بجائے اب بہتر ہے کسی کے حوالے رہو. کہ ہمیں نہیں پتا, اب یہاں سے آ کے بچت کی راہ شروع ہو جاتی. کہ ہم مطلب ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. جو لوگ کسی بزرگ کے حوالے رہتے ہیں وہ عام طور پر بچت کی راہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اب محبت جو ہے بزرگ سے, وہ اللہ سے محبت ہے. اس لیے مطلب وہاں ہی آپ چلتے چلے جاؤ اور ایک وفا کر جاؤ, جہاں بھی ہو, جس بزرگ کے بھی ہو, چشتی ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, کچھ بھی ہو, تو وہاں مطلب وفا کر دو. ایک آدمی دادا صاحب جاتا ہے, 6 سال سے جا رہا ہے, 7 سال نہیں کیا, پھر شروع کرے جانا. مطلب اس کے اندر ناغا جو ہے کوئی, مطلب یہ ہے کوئی دنیاوی ضرورت اس کے راستے میں نہ آئے. اگر تم نے دنیاوی ضرورتوں کو روک دیا اپنی منزل پہ جانے کے لیے تو سمجھو کہ تم فلاح پا گئے. ورنہ ہر روز اگر تم ریگریٹ کرتے رہے کہ ہم آ تو رہے تھے لیکن راستے میں بارش آ گئی, آ تو رہے تھے لیکن کوئی مہمان آ گیا, مہمان کو چھوڑ, بارشوں کو چھوڑ, اور جانا ہے تو جانا ہے. تو وہ لوگ جو ان بزرگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اطاعت کا فرض ادا کیا ہے, وہاں پر اگر آپ مطلب استقامت کر جاؤ تو پھر آپ کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی پرابلم ہے, زندگی کی پرابلم ہے. اور اپنا مرتبہ اگر تم جتاؤ نا زندگی کے اندر, نوکری کے اندر, جو آدمی تیرے پاس ملازم ہے غریب, تو اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو. اپنے ملازموں کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملازم جو دفتر میں ہوں, سرکاری ہوں, فیکٹری میں ہوں, کارخانے میں ہوں, چاہے گھر میں ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ ایک شہر میں جا رہے تھے, صبح کا وقت, اذان, نماز پڑھی, باہر نکلے بچے سے, چلتے جا رہے ہیں تو آگے راستے میں دیکھا وہ سڑک صاف کرنے والے, کوڑا اٹھانے والے لوگ موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس ٹوکرا ہے بھرا ہوا کوڑے کا. اب یہ بزرگ بڑے صاف ستھرے عقیدہ, ذرا وزنی زیادہ تھا, اٹھا کے اس کے سر پر. مجھے نے کہا سرکار آپ ہمیں حکم فرماتے تو ہم جان نثار کر دیتے, یہ آپ نے کیا کیا تھے, تو نیچ آیا تھا, آدمی آیا تھا. آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہی بات جو تم کہہ رہے ہو یہی میں نے سمجھی ہے کہ یہ نیچ ہے. پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر میں نے اس لیے یہ کام کیا
کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو ویسے بنایا، مجھے ایسا بنا دیا، جس کا فضل تھا کہ اس نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے. تو اپنے اچھی حال کا فضل کا شکریہ کیسے ہے کہ کم حال کے ساتھ احسان کر. اس لیے اس کے ساتھ بدلے میں ڈانٹ ڈپٹ نے کہا کہ دیکھو قدرت کا فیصلہ ہے، اس کو تمہارا ملازم بنایا، تمہیں آقا بنا دیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اس کے ملازم ہوتے اور وہ تمہارا آقا ہوتا. اس لیے ڈانٹ ڈپٹ جو کیا ہے اس سے معافی مانگو. کسی کے دل کو جو نقصان پہنچایا، دیکھو تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے. تو دعا لینا جو ہے یہ عمل کی سب سے بڑی فارم ہے. جہاں عمل میں کمی ہوتی ہے وہاں دعا سے پوری جاتی ہے. تو لوگوں کو دعا دینے کے لیے رکھو. کبھی کبھی معافی مانگ کے دعا کرا لیا کرو، کبھی مال دے کے دعا کرا لیا کرو. کہتے یہ ہیں کہ جو آدمی تمہیں اچھا ملے زندگی میں اس سے اپنے حق میں اچھا فکر کروا لیا کرو. اب یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور سونے سے پہلے شکریہ ادا کرو الحمدللہ، اور توبہ بیان کرو استغفر اللہ. شکریہ اور استغفار دونوں پڑھ کے دعا کرو. وہ کیا کہ الحمدللہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا، اللہ میاں جو تو نے ہمارے ساتھ کیا الحمدللہ. استغفر جو میں نے کیا ہے وہ استغفر اللہ. میری زندگی میں میرا عمل توبہ، اور میری زندگی میں آپ کا عمل جو ہے الحمدللہ شکر ہے کہ تو نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کیا. ظلم کیا تو میں نے کیا اپنے ساتھ. اتنی بات کر لو تو پھر زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر آپ کو پرابلم پیدا ہوتے ہیں کہ روحانی پرابلم کیا ہیں، وہ پرابلمس کیا ہیں، وہ واقعات کیا ہیں. یہ اللہ میں فرماتا ہے کہ پھر اس پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے جانا ہے، اس سے رخصت ہونا ہے. کیا رخصت کو آپ مانتے ہو؟ فائنل بات. حالانکہ رخصت دیکھتے رہتے ہو، وہ کہاں چلا گیا کہ تو وہ چلے گیا ہے. آپ جہاں جنازے میں ہم ساتھ تھے، بڑے لوگ تھے، مطلب سارے واقع ہو گئے، ہم جنازہ اٹھاتے رہے. اب ہمارے جنازے میں تو واقف ہوگا کوئی نہیں، قرضے لے آئیں. کیا جانا ان کے لیے ہے؟ تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، کیا نہیں آیا نظر اپنا مزار؟ جنازے دیکھتے رہو کہ اپنا بھی تو مقام ہونا چاہیے تھا. بس جس نے اپنا مزار دیکھ لیا یا سمجھ لیا وہ آدمی فلاح پا گیا. یہاں رہو، ایسے رہو جیسے تم نہیں رہ رہے، اور پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل مسئلے آپ کے آسان کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا اللہ ہے کہ کوئی بھی گناہ معاف فرما سکتا ہے. 70 سال کے کافر ایک کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے. اندازہ لگو 70 سال کا کفر، اب ایک کلمے کے ساتھ معافی ہو گیا کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. اب اگر مر جائے تو یہ بخشا گیا. پچھلے گناہ کہتے پچھلے گناہ توبہ سے پہلے کا ہے، اس کو اب کیا کریں؟ تو یہ ہے انسان جو ہے بار بار غلطی کرے، بار بار توبہ کرے. اور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ بار بار توبہ آتے ہیں، بار بار غلطی، یہ کیا ہے؟ وہ اس پہ بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کو استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، غلطی ہوتا بھی کرتے رہنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ حالت گناہ میں نہ مرے، حالت توبہ میں مرے. بس اپنی حالت جو ہے توبہ کی حالت رکھ لو، اور یا رب العالمین اس گناہ سے توبہ 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 کرتے جاؤ. تو پھر جب خدا نہ خاصا موت آئے گی، جب بھی آئے گی، تو اس وقت وہ توبہ کر کے مرا ہوا ہو، پہنچا گیا. ایک بار یہ یقین رکھو کہ ہم نے جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لائف فیئر آفٹر ہے، مرنے کے بعد ماں بعد زندگی ہے، اور جواب دہی ہونی ہے، اور بزرگ واقعی بدلے میں راستہ بتانے والے ہیں. اور ان کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بولو جن پر اس کا فضل ہوا، اس کا انعام ہوا، ان کے ساتھ چلتے چلو، آپ کو آسانی ہو جائے گی. نیا راستہ دریافت کرو، وہی راستہ کافی ہے. اب مذہب اور سائنس میں جو فرق ہے وہ غور کر لو. عام یا ماڈرن مین اور حقیقی مین میں کیا فرق ہے؟ وہ علم جو ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے وہ عام طور پر مذہب کا علم ہوتا ہے. ماضی کا مذہب آپ لے لو، دادا صاحب بھی لے لو. یہ آج کی بات ہوتی ہے تو نکال کی بات ہے، میرا خیال ہے پرسوں ہے دادا صاحب نہیں، کچھ پہلے ہے. یہ ماضی ہے. بہرحال ماضی کی طرف رجوع کرنے والا حال کا بندہ کمال کی بات ہے. ایک حال کا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، یونیورسٹیوں کا آدمی، وہ ماضی میں جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ دادا صاحب کیمبرج سے ہیں کہ آکسفورڈ سے ہیں. ادھر رجوع رکھتا جو ہے ماضی کی طرف نگاہ کا جانا، یہ ہے عام طور پر بخشش کی بات ہے. اور سائنس والا ہے وہ رجوع کرتا ہے آخرت کی طرف. کمپیوٹر لیے آپ نے، کہاں کیسے آ رہے ہیں بچوں کو گھر میں تعلیم دیں گے، آنے والے زمانے کمپیوٹر کا ہونے والا ہے، 2-4 کمپیوٹر خرید لو، کچھ اور بات کاج کر لو.
اب تو مطلب نئی زمین آنے والا ہے، نیا واقعات آنے والا ہے. ماڈرنائزیشن جو ہے یہ عام طور پر گمراہی کی طرف چل جاتی ہے. ماڈرنائزیشن، یہ نئی زندگی میں جتنے نئے عناصر ہوں گے اور ان میں تکلیف کا پہلے ضرور ہوگا. نئی زندگی رکھو بشرطے کہ پرانا مذہب کا علم قائم رکھو. ایک قول ہے، یہاں مولا علی کا قول سنایا جائے آپ کو. اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کا علم نہ دو، وہ نئے زمانے میں پیدا ہوئے، نئے زمانے کے علم سیکھنے دو. اپنے زمانے کا ان کو دین سکھاؤ، دین وہی پرانا سکھا دو اور ان کو نئی زندگی دے دو، اور انشاءاللہ تعالی بخشش کی راہ مل جائے گی. اور مطلب ہم پرانا فرض ادا نہیں کرتے، اور پہلے دن سے مطلب آپ بچہ چاہیے اس کو کوئی آخرت کے بارے میں، کوئی دین کے بارے میں واقعات. بچہ داخل ہے جس اسکول میں وہاں یہ بات ہوتی نہیں ہے. جو اسکول ہمیں پسند ہے وہ اور ہے، اور جو رزلٹ ہمیں پسند ہے وہ اور ہے. رزلٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جو وہ ہے، اور اسکول ہم چاہتے ہیں وہ ہو جو وہ ہے. آپ کو جانتے ہیں آپ کا اسکول ہے، بے شمار ہے، سارے میڈیم جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہی ہیں. تو عاقبت جو ہے ہمیں دوسرے میڈیم کو چاہیے. سب بات بھی کا یہ خیال ہے کہ بچے کو دین ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اب بچوں میں دین کیسے ہے، اسکول میں بھی دین نہیں ہے. اور ایک اور بات ماڈرن لائف کی، کوئی انسان جب یہ محسوس کرے کہ اولاد میں تھوڑی سی بے باکی آ رہی ہے، گستاخی پیدا ہو رہی ہے، قاعدہ نہیں مانتی ہے، تو فرمانے والے فرماتے ہیں رزق کی اصلاح کرے. بغیر اصلاح کے رزق جو کماتے ہیں اس کا ایک ضرور اثر ہوگا کہ اولاد گستاخ ہو جائے گی. غیر پاکیزہ رزق کھلانے سے اولاد جو ہے گستاخ ہو جائے گی. اولاد کو وہی رزق کھلاؤ جو تم نے ایمانداری سے کہا ہے. ایک آدمی کہتا تھا، آپ دوستوں میں دیکھا، درویش آدمی ہوتے ہیں، کہتے رشوت لیا کر. اچھا پھر بابا جی پھر کہتے ایک کام وعدہ کر، اولاد کو نہ کھلانا، جو مرضی کر، اولاد کو رزق نہ کھلانا. آپ نے کسی بزرگ کو رزق نہ کھلانا ہے رشوت والا، اور دادا صاحب کے لنگر میں شامل نہ کرنا. یہ کرنا کیا پھر ہم نے رزق؟ تو گویا کہ ناجائز رزق جائز کام نہیں لگ سکتا. ایک بات. اور اولاد چونکہ سے تمہارا مستقبل ہے، اس کو خراب نہیں کرنا اپنے رزق سے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیے جائیں تو زندگی آسانی میں داخل ہو جاتی ہے. زندگی کا سوال تھا، اس میں آسانی ہو جائے گی. اب آپ سوال کرو، غور کرو، سوال بولو. آپ کا کیا سوال ہے؟ بولو. میرا سوال بالکل الگ ہے. الگ ہو؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کو باوجود ہر چیز جاننے کے باوجود سے الگ؟ نمبر 1، یہ رسم رواج، سوشلائزیشن، اسٹیٹس، اپیرنس، تحسین نامہ، خواہش تعریف. اگر انسان تعریف سننے کی خواہش سے نکل جائے تو بے شمار عوامل ختم ہو جاتے ہیں جو آپ کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں. مقصد ہے کہ یہاں ایک ہی دفعہ اگر آپ کسی کہہ دیا جائے ہم سارے کے سارے غریب ہیں، آپ بتاؤ کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ ہم غریب ہیں؟ جب کہنے لگتے ہیں نا تو گلے میں اٹک جاتی ہے پھانس. ہم بہت غریب ہیں اور بڑے غریب ہیں. غریب کون؟ جس کی خواہش زیادہ ہو مال سے. غریب وہی ہے جس آدمی کی خواہش زیادہ ہے مال سے، چاہے 10 کروڑ مال ہے اس کے بعد 11ویں کروڑ کی تمنا غریب ہی کہلائے گی. تو جس آدمی کا خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے. غریب کہلانے کا ڈر جو ہے نا یہ آپ کو روکتا ہے حقیقت سے. عوامل جو ہے سارے کے سارے بوڑھے ہیں، اندر سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پاگل خانے ہیں سارے. کبھی جوان کہلانے سے ڈرتا ہے، کبھی بوڑھا کہلانے سے ڈرتا ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ کسی آدمی کہا جائے کہ چاچا اور ایک بزرگ سمجھ کے اسے چاچا کہہ دیا، کہتے چاچا کیا ہوتا ہے؟ اب تو آپ کی عمر کے ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ ہم نہیں ہیں. تو چھوٹا اپنی عمر سے چھوٹا کہلانا یہ عوامل ہے، اپنے مرتبے سے بڑا کہلانا عوامل ہے. اور یہ تو ٹرائفلر ہے، لائف آف نہیں ہوئی ہے ٹرائفلر. ایک آدمی نے مطلب مضمون بھی لکھے بے شمار. ٹرائفلر کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جو گپے آنکھتا ہے. مقصد یہ کہ فرض کرو حقیقت میں کھانا کھانے کے لیے ہے، برتن کھانے کے لیے ہے،
تو برتن کے اندر جو ہے سونا ڈالنا جو ہے یہ کہاں کا حساب ہے؟ سدھاری برتن ہو یہ پیلے پڑے یہ ہے سارا واقعہ. آپ کو یہاں رکاوٹ ہے. تو گویا کہ جس سے آپ کہتے ہیں شو کرنا، امیٹیشن کی لائف، آرٹیفیشل سپرفیشلٹیز آف لائف، یہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. آرٹیفیشل لائف ہے اور وہ بھی سپرفیشل ہے. مقصد ہے کہ رنگ کے ساتھ رنگ ملایا ہوا ہے، شو کے ساتھ شو ملائی ہوئی ہے، نمائش کے ساتھ نمائش ملائی ہوئی ہے، آلائش کے ساتھ آلائش ملائی ہوئی ہے، اور ساری کی ساری آرائش جو ہے یہ ساری رکاوٹیں ہیں. کبھی تو آپ اصلی رنگ کی طرف دیکھو، اصلی حقیقت کی طرف دیکھو یہ کیا ہے. مقصد ہے کہ کوئی مثال بتائی تھی کہ یہ ایک دفعہ دربار ہو رہا تھا. ایک بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے، وہ لکینی کی کتابیں. ایک دربار ہوا تھا، ایک بلی تھی، اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی. بلی نہیں ہوتی، بلی تاج پوشی ہو رہی تھی، اور میں بات صاحب میں نمایاں ہوگی، الیکشن میں وہ کامیاب ہوگی، اس کی تاج پوشی ہو رہی ہے، اس کو ہار پہنایا جا رہا ہے. یہ ہوا تقریر کرنے کے لیے بلی اٹھی، یعنی کہ ہیڈ ہوگی نا فیملی کی، بڑا جلسہ گاہ سجا ہوا تھا. اچانک اس کو کہیں سے چوہا نظر آیا، کہ چھوڑو تاج کیا کرنا ہے، بھاگی اس کے پیچھے. اوپر سے تم اتنے خوبصورت ہوتے ہو، اتنے واقعات ہوتے ہیں، تاج پوشیں تمہاری ہو رہی ہوتی ہیں، جب چوہا نظر آتا ہے بھاگ جاتے. اس کی مثال ایک اور دی اس نے، اقبال صاحب نے بتائی ہے، علامہ صاحب اپنے دوست، کہ ایک وہ اڑ رہا تھا، شاہین اڑ رہا تھا، بڑی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا، اور ایک اس کے ساتھ دوسرا تھا کرگس، وہ بھی پھر رہا تھا. بڑے بلند پرواز تھی دونوں کی تھی ایک فضا میں، اور وہ چلتے چلتے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی پرواز ہو رہی ہے، لطف ہو رہا ہے، مقابلہ کر رہے تھے پرواز کا. اچانک گدھ کو کہیں بڑا ہوا گھوڑا ملا. انہوں نے کہا پرواز تجھے مبارک ہو، میری منزل کو پڑی ہے. انہوں نے تیز رفتاری میں ڈائیو کیا اور مرا ہوا گھوڑا کھانے لگا. تو پرواز چھوڑ کے مردار کھانے کی طرف جو ہے دوڑ جاتا ہے انسان، یہ ہے اس کی رکاوٹ. اے طائر لاہوتی روح ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آج کا انسان خدا سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا غریب ہونے سے ڈرتا ہے. افسوس ہے، یہ عوامل ہیں. کوئی آدمی مطلب اپنے اصلی نام سے پکارا جانا پسند نہیں کرتا. اصلی نام وہ جو اس کا حقیقت کا نام ہے. مطلب کہ بوڑھا آدمی بوڑھا نہیں کہلانا چاہتا. میں نے پہلے بتایا استغفر اللہ تعالیٰ، توبہ توبہ توبہ. سب بوڑھے ہو، کیا آپ سے چھوٹا کوئی نہیں دنیا میں؟ اس چھوٹے کے مقابلے میں آپ بوڑھے. بزرگ کہلانا نہیں چاہتا انسان، اور بوڑھا کہلانا نہیں پسند کرتا. اور وہ ہمیشہ ہی جوان ہے، اور ہمیشہ ہی یہ ٹوٹل کولیپس ہوگا جب پھر سمجھ آئے گی اوہ ہی واز سو گریٹ. سڈنلی مر جائے گی. ہڈیاں ہیں، چاچا ہے، ایسا آپ بھی ہو، سارے ہیں. اب یہ رکاوٹ بن جائے گی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اولڈ ہو، آپ کولڈ ہو، آپ مر چکے ہو، تو پھر انسان ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا. یہ عوامل ہیں جو انسان کو روکتے ہیں. تو ان عوامل کا خیال کیا جائے تو آپ کا راستہ مل جاتا ہے. اور بزرگوں نے بڑی کھول کھول کی بات بیان کی ہے. آپ زیادہ علم کی بات کوئی نہیں ہے. بابا صاحب نے وہ کمال کر دیا علم دینے کی، کمال. فرید صاحب نے کہا 4 باتیں یاد رکھو: اللہ، محمد، 4 یار، خواجہ، کتب، تفرید. ٹوٹل علم ختم ہو گیا. کیا ختم ہوا؟ اللہ کو مانتے رہو. جاننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کہیں جاننے کے پیچھے لگ جاؤ. خدا کہاں لگے گا؟ اللہ لگتا ہے. اللہ مانا جاتا ہے. اللہ کون سا اللہ؟ میں نے دریافت کیا ہے کہ اللہ کو وہ بڑا عجیب اللہ ہے، بڑا وہ کارساز اللہ ہے، لیکن وہ پہلے اللہ سے تھوڑا مختلف ہے. کہتا ہے تم غلطی پہ ہو. اللہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہی اللہ ہے. آپ کی دریافت ہے، کیونکہ اللہ، میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ کا ایمان ہے. تجربہ جن کا ہوگا انہیں کا ہوگا. بات ہے بھائی. تو اللہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اللہ ہے. جس نے 5 نمازیں کہی ہیں 4.5 نہیں ہو سکتی. اب ختم ہوگی بات. وہی ہے قرآن کریم جس کا کتاب ہے. تو اللہ کو ماننا ہے، ماننا ہے. آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واحد حبیب. باقی ساری کائنات پیاری ہوگی لیکن حبیب یہ اللہ محمد. 4 یار. جھگڑا کو نہیں چاہیے سننے کا. 4 یار. خواجہ صاحب تے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تے خواجہ فرید. آپ فرید یا فرید. کھیل ختم. لمبے علم کی ضرورت کوئی نہیں ہے. دین کو لمبا علم نہ بناؤ، مختصر علم. ہاں، اللہ محمد 4 یار، خواجہ قطب فرید. باقی فرید. ہماری محفل میں رہو،
جو میرے بزرگ ہیں ان کو مانو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ رہو اور اللہ کو مانو. توحید ہے, رسالت ہے, یہ تسلیم ہے, اور اس کے بعد مطلب یہ طریقت ہے جس کی طریقت بھائی ہوگی. مطلب کوئی لمبا چوڑا علم کی بات نہیں. تو زیادہ عبادات کے اندر بھی نہیں آنا. عبادات اس لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک مسجد کا واقعہ, پرانا واقعہ, آپ نے سنے سارے کیا دہرانے ہیں کہ مسجد کا کنواں جو ہے خراب ہو گیا, کہیں اس میں کتا گر گیا. مول صاحب نے کہا اس میں سے نکالو, مطلب پانی نکالو, بوکے نکالو, 5,000 10,000 نکالے, صاف ہو گیا. جا کے بتایا مول صاحب کو کہ صاف ہو گیا, ہم نے 5,000 بوکے نکال لیے. کہتے اچھا کتا نکالا تھا؟ کہتے جی وہ تو نہیں نکالا. تو جب تک اندر سے نفس کا کتا نہ نکلے تو آپ کے بوکے اور باتیں ساری کی ساری بھیج رہے گی. جتنی مرضی باتیں کرتے جاؤ, جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا عبادت تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور ہمیں دے رہے ہو. بلکہ بہتر ہے نماز نہ ہی پڑھو جب تک تزکیہ نفس نہ ہو. تزکیہ نفس نہیں ہے, لالچ ہے, خوشامد ہے, رشوت ہے, جھوٹ ہے, جوا ہے, چوریاں ہیں, واقعات عالم ہیں, ادھر سے ادھر ہے, غلط بیانیاں ہیں, اور بھائی بہنوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں کمزور قسم کی رشتہ داریاں ہیں, ملاوٹوں والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھنے والا, جاننے والا, سمجھنے والا, آپ جانتے ہی ساری بات. اس کے بہتر ہے کہ خلوص میں آ جاؤ اور محنت میں آ جاؤ, خلوص میں آ جاؤ, اللہ کا شکریہ میں آ جاؤ, اور دل کے اندر غیر از خدا کوئی بات نہ رکھو, غیر از خدا کوئی بات نہ رکھو, بلکہ عبادت کا بھی صلہ نہ مانگو. ماں سوائے عبادت کچھ بھی نہیں چاہیے, عبادت سے عبادت ہی چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کی توفیق دی ہے. تو جس کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز مل گئی, پچھلی سمجھے منظوری ہوگی. جس کی منظور نہ ہو اس کی اگلی نماز ہی کو نہیں ہوتی. کیا کہا؟ جس کی نماز منظور نہ ہو اس کی اگلی نماز ہی کو نہیں ہوتی, وہ وہی کبھی اٹک جاتا ہے. نئی نماز جو ہے ثبوت ہے کہ پچھلی نماز کبھی کچی پکی منظور ہو گئی ہے. اس لیے یہ سارے عوامل ہیں, ذرا خیال کرو تو سادہ سی زندگی ہے. اپنے آپ کو اور اس مقام پر دیکھو جہاں کچھ مقام نہیں ہوگا, صرف آپ ہوں گے اور خدا ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے جب یہ مرنے کے وقت ہوتا ہے مجھ سے یہ کیا بات کرتا ہے مرنے والا, تمہیں نہیں پتا کیا کرتا. تو آپ اپنے آپ کو اللہ سے روبرو کر دو اور اس کے سامنے جاؤ تو وہ خود بخود سب دور ہو گیا. اللہ نے ایسے اس لیے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تمہارا عقل بھی خاموش ہو جائے گا, زبان بھی خاموش ہو جائے گی. اب وہ بولیں گے گونگے, جوارے اور اعضاء, ہاتھ بولے گا, آپ سے تو جھوٹ بولتے ہو ختم ہو گئی, زبان ہی بند ہو گئی. اب یہ سارے آپ کے گواہ ہیں, کون ہے؟ ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ سب بولتے جائیں گے. وہ ایک ایسا دن ہوگا جب سچ ہی سچ ہوگا. حق ذالک الجوم الحق پڑھ رہے تھے, یہ وہ دن ہے, حق ذالک الجوم الحق من شاء اللہ. یہ وہ دن ہے, حق کا دن ہے, وہ آنے والا ہے, اور اس دن کی ذرا خیال رکھو. تو پھر کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں. رکاوٹ کس بات کی؟ محبت ہے. کوئی شخص آپ کو ایسا ملا ہو, بتاؤ, کہ جو محبوب سے ملنے جا رہا ہو اور وہ یا کہہ کہ دیکھو میں آپ کی طرف سے آ رہا تھا تو راستے میں کوئی اور ہی واقعہ ہو گیا, ہم نہیں آ سکے, جھوٹا آدمی ہے. محبوب کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کا جواب نہیں بنے گا. آپ جاؤ. اللہ سے اگر آپ کو محبت ہے تو دنیا کبھی آپ کو نہیں روکے گی. دنیا اس کو روکتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو روکا جائے. یہ دعا کرو کہ آپ مخلص ہو جاؤ, اور مخلص ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. یہ عوامل ہے. اور عوامل کے طریقہ, جس شخص کو پیسہ گننے کی عادت ہے وہ ادھر رکاوٹ میں بیچارہ کمزور ہے. اس کو گنا نہ جائے, اس کو چھوا نہ جائے. جسم کی لذت سے دور رہا جائے. جسم کی جو سارا احساس ہے, آرام ہے, ختم کرو. لذت وجود جس کو آپ کہتے ہیں, اس کو روکا جائے. کھانا ہے, پینا ہے, یہ سارے واقعات کیا گنانے, سارے واقعات. جس سے جسم کی دنیا آباد ہو اس سے بچو. روح کی دنیا میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مطلب فرماتا ہے. بزرگوں سے فیض لینے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ دنیاوی فیض نہ مانگا کرو. دنیاوی فیض نہیں ہے یہ, فیض وہی ہے جو روحانی ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ اور نہیں ہے؟ ہاں بولو. کیا رسول صاحب؟ ہاں بولے. آپ بولے. معاشرے کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں, ہاں, ان میں وہ لوگ بھی جو قانون کی نظروں میں, ہاں, ان میں وہ لوگ بھی جن کو قانون کی نظروں میں مجرم کہا جاتا ہے.
اور وہ لوگ بھی جو قانون کی زد میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے دل میں نفرت ہونی چاہیے یا پہلے ایک بات، مجرم اور گناہ گار میں فرق دیکھ لو. قانون کا مخالف آدمی جو ہے وہ مجرم کہلا سکتا ہے، ملزم کہلا سکتا ہے. ہم دین کی بات کر رہے ہیں، دین کے حوالے سے کرنے والا گناہ گار کہلاتا ہے. قانون میں بے شمار ایسے مجرم ہیں جو گناہ گار نہیں ہیں. گناہ کی دنیا کی بات کرو. آپ نفرت کر سکتے ہو بشرطے کہ وہ غلطی آپ سے کبھی سرزد نہ ہو. وہ آدمی نفرت کر سکتا ہے جس سے وہ غلطی کبھی نہیں ہو. دوسرے کو گناہ گار ملے اسے کو آپ بڑا اڑا دو گولی کے ساتھ، بشرطے کہ پہلے یہ اعلان کرو کہ تم نے گناہ نہیں کیا. اگر تمہیں آپ معافی کا انتظار ہے تو معافی دینا شروع کر دو. تو کیوں معافی دیتا سب کو؟ کہتا ہے میں اپنی معافی کا فکر کر رہا ہوں. جس کو اپنی معافی کی ضرورت ہے وہ معاف کرتا جائے، جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. سمپل بات ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سے نہیں بنائی ہے کہ اتنے بے شمار لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راز ہے. میں آپ کو بار بار سناتا آ رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی جو سائل ہے، سائل پیسہ مانگنے والا، وہ بھی محسن ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو بخیل سے سخی بنانے کے لیے آیا ہوں، اور سخی ابھی بولا ہے. تو گویا کہ سائل بھی ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہے آپ کو. آپ اسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، وہ بھی آپ کو دے جا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں. آتے فقیر درویش جو ہے نیکی کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. ہر ایک کا واقعہ ایک چھوٹا چھوٹا واقعہ ہے، چھوٹے چھوٹے واقعہ. کسی نے اللہ کا نام زمین پر لکھا ہوا گرا ہوا پایا، اسے اٹھایا ادب کے ساتھ، خوشبو لگایا، آرام سے رکھا. ادھر اللہ نے پھر آواز لگا دی، تو نے میرا نام خوشبودار کیا، ہم تیرا نام خوشبودار کر دیں. اب اسے کیا عبادت کی ہوئی؟ صبح صبح جتنے صاحب وقت تھے ان کے پاس چلے گئے، مبارک ہو آپ ایلیویٹ ہو گئے، آپ مشہور ہو گئے، آپ ولی اللہ بنا دیے گئے. کوئی بتاؤ تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ کہتے میں تو کوئی نیکی نہیں کیا، میں تو شراب پیتا رات کو. لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، شراب کے نشے کے عالم میں آ رہا تھا تو سڑک پر گرے ہوئے گھاس اٹھایا، وہاں پر اللہ کا نام لکھ ہوتا، میں نے اس کو خوشبو لگا کے رکھ لیا. انہوں نے کہا اللہ یہ کہ یہ ارشاد ہے کہ تو نے نام خوشبودار بنایا، ہم تجھے خوشبودار بنا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ساری داستان ہے. لمبی کہانی بنا دی ہے علماء صاحبان نے، لمبی تو آئی کو نہیں. ایک بندے کا دل راضی کر لو تم بخشے گئے. کسی ایک بزرگ کو بزرگ مان لو بخشش ہوگی. لوگوں کے لیے نیک دعائیں کرو. حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کی وہ بخشا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ یا رب العالمین اس امت پر رحم فرما، بخشا گیا. علی بخشا گیا، اقبال بخشا گیا. ملت اسلامی کے لیے دعا کرنے والا قائد اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بخشا گیا. قائد اعظم مسلمانوں کے ایک ملک کا غور کرنے والا، بنانے والا، بخشش ہے. حالانکہ قائد اعظم جو ہے وہ بہت بڑا فقیر درویش، شاید مطلب اتنا نہ ہو، لیکن یہ درد ہے، یہ سب فقیریوں کی فقیری ہے. ملت اسلامی کا، مسلمانوں کا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا قطع رحمی نہیں کرنی ہے. تو ماں باپ سے محبت ہے، اطاعت ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت ہے، اطاعت ہے. سب کے ساتھ خیال کرو، ہر ایک کا خیال رکھنے والا. یہ دیکھو کہ میں نے پہلے بھی نصیحت کی ہے، یہ راز چوتھا ہے بات، کہ جن لوگوں کو فکر ہے دہرا رہا ہوں، جن لوگوں کو آپ کے مرنے کا دکھ ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی میں ان کو خوشی ملنی چاہیے. بس یہ راز ہے. جن کو دکھ دے کے جاؤ گے ان کو خوشی دے جاؤ. اب آپ یہ یاد کرو کون کون لوگ آپ کے، خدا نے خاطر نہ مرو لیکن کبھی موت پر کون کون افسوس کرنے والے لوگ ہوں گے. جن لوگوں کو افسوس ہوگا آپ کی زندگی میں ان کو کچھ سے کچھ فائدہ ملنا چاہیے. انہیں فائدہ پہنچاؤ جن کو دکھ دینا ہے. جنہیں غم دینا ہے انہیں خوشی دے جاؤ. تو آپ کی زندگی کا ختم ہونے کے بعد جن لوگوں کو آپ کا غم ملنا ہے ان لوگوں کو آپ کی زندگی میں خوشی ملنی چاہیے. سارا راز فقیری مکمل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں نہیں لگائے ہوئے کیلکولیٹر حساب کرنے والے. انہیں دل دیکھنا ہے کہ دل کیسا ہے. دل بندے اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، 4 کو مانو، اور بزرگوں کو مانو اور پار ہو جاؤ. اللہ کا دل صاف رکھو. ایسا کہتے ہیں کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر. اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے، کدورت نکال دے.
نفرت نکال دے، محبت پیدا کر، کائنات آباد رہے، سب کائنات کے لیے رحم، سب کائنات کے لیے خیر، آپ تو تم بخشے گئے. اتنی ساری کائنات ہوتی ہے اور تو ہے کوئی نہیں. ایسی کمپلیکیشن ڈالی ہوئی آپ لوگوں نے. اب آپ سوال کرو. ہاں سوال کرو. دودھ ذکر ہے، بولو اس بات. ہاں بول جاؤ بلا کر بولو بولو. آپ نے ماتا جی کے وہ جو گناہ معاف نہیں ہو سکتا وہ ڈیفینیٹلی ہیومن کی پوری بات میں نہیں ہوگا. اب وہ نہیں ایک ایسا ہوگا جو آج تک تمہارے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، جان سے باہر ہے. جب آپ ریکیپیچولیٹ کرتے ہو لائف کو، اکثر شب تدائی میں دہراتے ہو زندگی کو، سارے واقعہ ایک کاغذ آپ الٹا دیتے ہو فٹافٹ، یہ نہیں پڑھتے. ایک کاغذ الٹا دیتے ہو، یہ نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، وہ اس کے اندر ہے. بچپن سے چلتے آ رہے ہیں کوئی ایک واقعہ، یہ واقعہ چھوڑ دو، باقی آگے پڑھو. کوئی ہو کیونکہ وہ بیٹھا رہتا ہے، باقی موو ہو جاتے ہیں، ریموو ہو جاتے ہیں، اریز ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میں تو پیدا ہوا، اب توبہ کے بعد ہی پیدا ہوا. توبہ سے پہلے کے آدمی کی ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، تو توبہ کے بعد آدمی نیو ہے. یہ اس کو میکینک نہ بنا دو، بولے یہ کہ جنون. تو وہ چیز جو آپ کو ہانٹ کر رہی ہے، یوں وہ ہانٹ کرتی ہے، پتہ کیسے کرتی ہے؟ کہتے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ذہن میں کوئی بچھو ڈس جاتا ہے. وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہونا چاہیے. بات نہیں کہ جو گناہ ہے اصل وہ گناہ ہے، اور بزرگوں سے اس کی توبہ کرانی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے معافی لے لو اور توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ریپیٹ ہونے کا بھی امکان نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کا حقوق ہوتا ہے وہ لوگ مر چکے ہوتے ہیں. بس اس کو جب وہ واش ہو گیا تو اصلاح ہوگی. سب نیکیاں بھی نہیں میرے جنت میں لے جاتی. ایک ایسی نیکی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو سرزد ہو جاتی ہے اچانک. ایسے جب راستے میں آگے دیکھی سرزد ہوگی اور پار ہو گیا. ایک دل آپ نے خوش کر دیا، وہ دل آئی دعا دینے والا، بڑا پار ہو. مجھے عبادت کا آپ کے پاس چکر لے چلے تھے آپ حساب کتاب کی بات کہ یہ عبادت کی ہے، میں نے 5 لاکھ نفل پڑھے ہیں، وہ تو آپ کی اور ہے، محنت ہے، لیبر ہے. لیکن جہاں ایک دل راحت میں آ گیا وہاں پار ہو گئے. ایک ماں نے دعا دے دی تو پار ہو گئے، استاد نے دعا دے دی اب بخشے گئے، اور پیر بزرگ خوش ہو گیا آپ پار ہو گئے. راہ مسافر ہو گیا خوش تھا پار ہو گئے. چلتے چلتے جانور نے خوشی دے دی تھا پار ہو گئے. یہ کائنات ساری کی ساری تمہیں دعا دینے کے لیے تیار ہے، اور ساری کی ساری راستہ روکنے والی ہے. فکر سن لو، اس پہ یاد رکھنے والی. یہی کائنات حقیقت ہے، اور یہی کائنات حقیقت کا حجاب ہے. اس کائنات میں راستہ نہیں ملتا، راستہ ملتا ہے تو اسی کائنات میں ملتا ہے. یہ حالات کیسے خراب ہیں، ہم کیسے راستہ ملتا ہے؟ جس کو ملے گا ابھی ملے گا. یہی آپ کے 10 سال کی بات آ گئی. یہی بازار جو ہے گزرگاہ ہیں ولیوں کے، اور یہی بازار جو ہے گناہ گاروں کی دنیا. اچھا بھی جائے گا برا بھی جائے گا، چلتے 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 آپ اچھا ہو جاؤ گے. کہتے ہیں جب بات ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، چلتا جا رہا ہوں. ایک 1 مارنے بدل گیا تھا بندہ، چلتے چلتے بدل گیا. اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. رخ اپنا یاد کر لو کدھر ہے. اگر رخ صحیح ہے تو آپ کا سفر سارا ہی صحیح ہے. اب کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ مقام کا نام نہیں ہے، کعبہ رخ کا نام ہے. کیا آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ منزل وہ جو تمہارا ڈیسٹینیشن ہو، خیال ہو، جس خیال میں آپ چلتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، جس خیال میں آپ چلتے جا رہے ہیں وہ خیال ساتھ ساتھ آپ کی تشکیل دیتا جا رہا ہے. عمل نہیں کر رہے آپ اس طرف چلتے چلتے وہی بن جاؤ گے جس کو آپ رنجا کرتے ہیں. آپ پہ جاؤ گی، چلتے جا رہے ہیں تو اس طرف چلنا ہی آپ کی بخشش کی دلیل ہے. آپ بخشے گئے پار ہو جس ڈیسٹینیشن کو آپ جا رہے ہیں. تو منزل جو ہے، منزل ہی راستہ دکھاتی ہے. یہ یاد رکھے. یاد رکھا کہا منزل راستہ دکھاتی ہے، اور راستے پر چلنے والا آدمی سارا راہ جو ہے وہ منزل دیکھتا رہتا ہے. رخ صحیح ہونا چاہیے، انجام صحیح ہے.
تو آپ دیکھو کہ چل کدھر رہے ہو. نیت صحیح ہونی چاہیے. نیت جو ہے یہی منزل ہے, ابتدا یہی ہے منزل ہے. تو آپ اپنے آپ کو گھبراہٹ سے نکالو. گھبراہٹ کوئی نہیں ہے. گھبراہٹ اس کی ہوگی جو آگے بھی بد نیت کرنے کا خواہش کر رہا ہے. آج تک جو ہوا سو ہوا. اب اگر مزاج بدل دو, آپ اس کے راستے پر چل پڑو دل کے ساتھ, فریش تازہ دم, تو آج بھی منزل قریب ہے. آج بھی منزل قریب ہے. اس لیے بہتر ہے وہ وقت بند ہو جائے گا توبہ کا دروازہ جب وہ ناک کرے گا اسرائیل علیہ السلام. اس سے پہلے کہ وہ ناک کرے آپ چھوڑ دو, ہر چیز چھوڑ, چل دیکھا جائے گا. جانب اپنی منزل کے نیت کے ساتھ. عمل کیا ہے؟ نیت. نیت مجھے تشکیل دیتی ہے. خالی خیال میں بیٹھے رہو, کچھ عرصے کے بعد آپ بدل جاؤ گے. خیال طاقت رکھتے ہیں, بدل جاؤ گے. آپ دروشی پڑھ رہے ہو, ایک پڑھنے کا نام ہے دروشی, یاد کا نام ہی درود ہے. آپ یاد کر رہے ہو, آپ تصور میں ہو, آپ ان کی باتیں کر رہے ہو, ان کا ذکر پڑھ رہے ہو, آپ ان کی زندگی پڑھ رہے ہو, ان کے بیان کو سن رہے ہو. جب آپ ان کے بیان کو سنتے ہو تو آپ یہ اسی منزل میں ہو, اور وہی منزل آپ کو لے جاتی ہے بات. اس لیے یہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا, یہ برکت والی محفل ہوتی ہے, نعت کی محفل. اب نعت علم نہیں ہے, محبت ہے. تو محبت سب سے بڑا علم ہے. تو آپ اسی خیال میں بیٹھے رہے اور خود بخود ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر وہ آشکار ہو جائے گا. جلوہ جلوہ انتظار والوں کے لیے آشکار ہوتا ہے, عبادت کی بات نہیں ہو رہی. جو جلوے کے انتظار میں ہے اس پر جلوہ آشکار ہو جائے گا. بس آپ نے انتظار کی اصلاح کرو, آپ نے انتظار کی اصلاح کرو, اور انشاءاللہ ساتھ ہو جائے گی منزل. ماں باپ کا حق میں دعا کرو, زندہ ہے تب ان کی خدمت کرو, رخصت ہو گئے تب ان کی خدمت کرو, دعا کرو, یاد کرو. خود بس یہی ہے کہ یاد کرنا, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہاں آپ بولو, ہاں بولو. ہاں جی سوال ہے, بولو. پھر نہیں ہے تبھی بولو. آپ کو ہے. آپ نے بھی کہا نا جی کہ اللہ, محمد اور 4 یاروں کی محبت دل میں رکھیں, یہی بخشش کا ایک ذریعہ بھی ہے. عام طور پہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہی اس کے عقائد ہوتے ہیں, وہی خیالات وہ اپناتا ہے. اب ایک بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسے محبت یہ سکھائی نہیں جاتی, اس میں اس بچے کا کیا پسند ہے؟ یقیناً ہمارے خیال کے مطابق اس کی بخشش نہیں ہوگی. نہیں, یہ نہیں ہے. میں بچے کی بخشش ہی روکتا, آپ بھی نہیں روکو. بخشش نہ ہونے کا مسئلہ میرے پاس نہیں ہے, میں ہونے کا وجوہات بتا رہا ہوں. نہ آकर ہم مانتے نہیں ہیں. کبھی آپ کے بزرگ نے, کسی نے, آپ نماز پڑھتے ہو نا, اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو بھی بخشش میں داخل کیجئے. اگر آپ کے کوئی دادا, بزرگ, نانا جان, والد محترم کی کوئی دعا نماز قبول ہو گئی ہو تو آپ قبول ہو جائیں گے. تو بعض اوقات بچے والدین بزرگوں کی دعا سے بخشے جاتے ہیں. کبھی ان کی اولاد میں کوئی نیک درویش پیدا ہو گیا تو وہ میرے والدین پہ یا اللہ بزرگ پہ رحم فرما, تو ان کی دعا سے بخشا جائے گا. بات نہیں, بچے کو بخشش سے مت روکو. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے مطلب میں کیا واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک اچھا وقت آئے گا جب تھوڑی سی نیکی جو ہے بڑے نتائج پیدا کرے گی. کون سے وقت؟ جب لوگ بزی ہوں گے, مصروف ہوں گے, زمانہ بدل چکا ہوگا, ٹائم ہوگا نہیں. اور ایک وقت کی نیکی فرمائی آپ نے کہ سب سے بڑی نیکی ہے گناہ نہ کرنا. یعنی کہ ایک دفعہ ہے گناہ نہ کرنا نیکی نہیں ہے, لیکن اس زمانے کے اندر گناہ نہ کرنا بڑی نیکی ہوگی. گناہ کی دعوتیں ہیں. بلکہ بتاؤ آپ کو کہ آپ ذرا واقعہ سنو قرآن پاک سے, غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی, ساری زندگی, خوبصورت واقعات. اس میں کبھی غور کرو کہ نیکی کیا ہے. نیکی جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں مطلب بزرگ لوگ, کیا نیکی جو ہے کہ خواب آئی, والد صاحب کو بتائی, واقعہ پوری ہوئی, کنویں تک پہنچے, اور وہ کہتے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کنویں سے بچے کو جب باہر نکالا گیا, سفر شروع ہوا مصر کا, تو جو رونے لگے. انہوں نے پوچھا قافلے کے سلار نے کہ بچے روتے کیوں آپ؟
آپ سے تم بچا ہے، کہتا مجھے بھائی یاد آ رہے، یعنی کہ وہ سلوک کریں اور یہ وہ سلوک کریں. اب افسوس ہو رہی ہے، آپ سے نیکی پیدا ہو رہی ہے. پھر نیکی جو ہے دعوت گناہ موجود ہے اور آپ فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ سے خوف زدہ ہوں. اب یہ پیغمبری شان ہے، کیا ہے کہ دعوت گناہ موجود ہو اور وہ کیا کہے اللہ سے مجھے ڈر. تو گویا کہ یہ بھی نیکی ہے، زمانے کی بات ہے. جس طرح نیند نہیں ہے، نیند نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے اور برے آدمی کو بدی سے بچاتی ہے. نیند جو ہے برے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اچھے کے لیے بہت بری ہے کہ نیک آدمی نیکی سے محروم ہو گیا اور بد آدمی کیا ہو گیا، بدی سے بچ گیا قابل. اس لیے بچوں کو تو بالکل نہ کہو کہ وہ گناہ گار ہے، تو وہ دوزخ میں جائیں گے، چھوڑ دو بچوں. بڑا ہو کے تو وہی عقیدے اپناتا ہے. بچے کا قصور، چھوٹے بچے کا قصور، اور اس آدمی کے سر لگایا جائے گا جس نے اس کو جا کے داخل کیا اسکول میں، جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا، جس نے اپنے بزرگوں والے پیغام نہ دیا اس کو. اب آج میرے when the child is left to himself، اس پہ چھوڑ دو تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اب آج میرے یہ قصور بھی تمہارا ہی ہے، تبھی تم بچے کے سپرد کر رہے ہو. اس ماحول میں یہ کہتے ہو اس ماحول میں ہم تعلیم نہیں دے سکے. جو بات آپ کو بزرگوں سے ملی ہے دین کے بارے میں، اتنی باتیں بتا دو کہ بچے یہی بتا دو. اب بتاؤ وہ کیا تعلیم ہے. یہ اتنی بات بتا دو، اللہ کو ماننا ہے. اب کیا اسلام پورا ہو رہا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، جاننے کی ضرورت کو نہیں ہے. یہ اس کے نام اسماء گرامی اسماء الحسنی ہے، یہ ہے. مان لیا، بچے کیا کرے گا؟ ماننا ہے. اور اللہ کے پیغمبروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بتا دو کہ کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے علاوہ ہوتی ماننی. طریقہ مشکل ہے، اتنا 2 منٹ کی بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ایسا نام ہے جس پر آپ جو ہے نا جذباتی ہو جائے، بچے بڑھ کر جذباتی ہو جائیں گے. ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ذات جو ہے، اس ذات کا کوئی حکم نہیں ڈالنا. مکمل انسانوں کی دنیا میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ذات آپ کی ہے. یہ وہ ذات ہے جس پر آج تک نعت کہی جا رہی ہے. اپنے بھی کہہ رہے ہیں، بیگانے بھی کہہ رہے ہیں. جس ذات کی صداقت آج تک مسلم ہے، صداقت ہے، امانت ہے، کوئی کافر بھی نقص نہیں نکال سکا. اب آتے میں نے یہ بچے کو بتانے کا مشکل ہے. اور 4 یار کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہوئے وہ ہمیں بھی پیارے. ہمیں نہیں پتہ کیا ہے شیعہ کیا سنی کیا ہے، یہ وہ مسئلہ آپ خود ہی سوچو. آپ آتے میں یہ بتا دیا بچے کو، پھر بتا دیا کہ یہ کلام الہی جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. نمازیں 5 ہی رہیں گے. اور کیا بتا دیا؟ اور بتا دیا ماں باپ کی خدمت کرنی. اب 4 منٹ لگ کے بتانے میں. پھر بتا دیا بچے کو کہ آپ نے آپ کو بھی پہچاننا ہے. تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو ماننا، بزرگان دین کو ماننا اور اپنے آپ کو بھی ماننا. سیو یور سیلف. سیو کیا ہوتا ہے؟ ایک لائف کے بعد ایک اور لائف آئے گی. یہاں پر اتنے ٹرانسگریشن نہ کرو، یہاں پر اتنی وائلیشن نہ کرو. یہ تیری حدود ہے. دل کا حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ. دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ نہ کریں. اب اچھا بتانے میں کیا ہے، 7 منٹ لگ گئے، بات باقی پڑھتا جائے، انگریزی کمپیوٹر کرتا جائے. بچے گمراہ کہاں ہوگا؟ بچہ نہیں گمراہ ہوتا. گمراہ انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. گمراہ کی دنیا اور ہے. اور کوئی مسلمان جو میں نہیں کہتے کہ دوزخ میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ میں جو اس کا اندیشہ ہے کہ شاید کہ کافر بھی بخشا جائے، مثال کے طور پر منافق نہیں بخشا جائے گا. اب آج میرے منافق کیا ہے؟ جو کہتا ہے کچھ اور ہے، کرتا ہے کچھ اور ہے. مسلمانوں میں مسلمان ہے، کافروں میں کافر ہے. مسلمانوں کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میں مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہے. تو وہ ہے مسلمان ہو کے قتل کرتا ہے، تب اسے کیا کہو گے؟ یہ بچہ قتل کر رہا ہے. مسلمان ہو کے ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ بچہ کر رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، بچہ کر رہا ہے. ذرا باہر نکل کے دیکھو، مسلمان ہیں سارے، یہ بچے ہیں. بچے تو پھر آنے سے پھر پہ ہو رہا ہے. دعا کرو کہ بچوں کی عاقبت آپ کو مل جائے. بچے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا ہے؟ بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین ان پر رحم فرماؤ. اور بچوں کو وہ عاقبت دو جو ہمارے ماں باپ کی عاقبت ہے. بچے دادا کے دین پہ چل جائے بخشے گئے، باپ کے دین پہ نہ چلے، باپ میں غلطی ہوگی. اب آج میرے یہ بارڈر لائف ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. اب بتاؤ کیسی تعلیم ہے وہ؟
اللہ محمد جھگڑا نہیں ہے 4000. باقی اپنے بزرگ کو بتایا انہوں نے بابا صاحب نے کہ میرے پاس آتے ہو میری تعلیم پر عمل کرو. تعلیم صاف ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. سمجھ آ گئی آپ کے پاس؟ کوئی دین جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اللہ تعالیٰ کے کیا فرمایا, آج کے دن دین مکمل ہو گیا. آج آپ نے دین مکمل کر دیا گیا. اس دن کے بعد جتنی باتیں کہی ہیں فقہ میں, یہ میں, وہ میں, سارے چلتے جاؤ, دین وہاں مکمل ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یا ابھی بلا مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا دی, مسلمان ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, مسلمان جو ہو گیا. آپ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا, عمل کا زمانہ ہے تو رزق حلال کر, جہاد کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ چل. بس یہ تعلیم. عمل ہے تو رزق حلال کما, جہاد کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ جنگ پہ چل. اور یہ نہیں کہا کہ کتابیں پڑھ, دین کی لمبی چوڑی کو کتابیں نہیں ہیں. بس اور کسی دین والے سے محبت کرتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ اور اپنی کوتاہی مطابق کرتے جاؤ, بس کافی ہے. وہ کسی کے سنگ لگ جانا, سنگت میں شامل ہو جانا, کسی طریقے میں داخل ہو جاؤ, اینی ویئر کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, اینی وان, مسئلہ حل ہو جائے گا. عمل تو سارا ہی زندگی کا, باقی سارا ماک ٹائم ہے, وقت ضائع کرنا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ بچے پیور ہیں, آج بھی پیور ہیں, شکر کرو. یہ بچے بڑا کام کریں گے. بچے وہ جو منافقت اور ڈبل مائنڈڈ نہیں ہو سکتے. یہ جو ڈویلٹی ہے ہمارے ہاں وہ بچوں میں نہیں ہے. بچے صاف کے صاف کہتے ہیں, جھوٹ کے جھوٹ کہتے ہیں, بلکہ آپ کے منہ پہ کہتے ہیں کہ آپ سچ بول دیجیے, کیا کر رہے ہو. یہ فکر آپ کا غلط ہو گیا کہ بچے بخشے نہ جائیں گے, جب سے بخشے جائیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہی بڑا ہو کے اس کے تعصبات وہی ہوتے ہیں. دیکھو بات سنیں, آپ جس سے اپنے بارے میں کہہ رہے ہو کہ بچپن میں ہم نے دین نہیں سیکھا, یہ کہنا چاہتے ہیں اگر تو پھر تو آپ کے آسان بات ہے, 7 منٹ میں دین بتا دیا. کیا بتا دیا؟ اللہ کو مان, اللہ کے ویر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان, یہ کتاب الہی ہے اس کو مان, دین کے شریعت کو جان, اور رزق حلال کا اپنے آپ کو پہچان. یہ مرنے سے پہلے جو زندگی ہے یہ ساری جواب دہ ہوگی مرنے کے بعد کی زندگی سامنے. ڈاکٹر صاحب لمبی جڑی بات ہی کو نہیں, وظیفے بھی نہیں بتایا. کسی بزرگ کے ساتھ اطاعت کر لو, کسی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ چلو. اب یہ کتنے منٹ لگے اس بات, یہ کام کرنا ہے. اللہ کو مانا آمد و رفت کو نہیں ہے, ہم مانتے ہیں جانتے نہیں, جاننے کی کوشش کرو. یا ایک بات مان لو کہ جو رزق ہے سارا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فیکٹری نکل جائے گی, یاد رکھنا. رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ. اگر تم یہ سوچو کہ فیکٹری رزق دے رہی ہے تو رزق تمہارا ختم ہو گیا ہے, تم خدا کو ہی مانتے. عزت ذلت کدھر سے آتی ہے؟ اللہ سے. عزت اور ذلت اللہ سے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی اور موت کا کون محافظ ہے؟ اللہ. اب تمہارا کام کیا رہ گیا؟ عزت بھی ادھر سے آنی ہے, ذلت بھی ادھر سے آتی ہے, زندگی اور موت بھی ادھر سے آتی ہے, سارے واقعات ادھر سے ہوتے ہیں. تو پھر بات کیا رہ گئی؟ سارا رزق دیتا ہے وہی دیتا ہے. دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے سارا کا رزق میں دیتا ہوں. آپ پھر مجھے بات ختم ہوگی کہ رزق وہ دیتا ہے, زندگی وہ دے گا, اور عزت بھی وہ دے گا. یہ 3 کام تم نے کرو. اور سے کام رزق کو کمانے کا زور شور, عزت بنانے کی فکر مندیاں, اور آپ نے آپ کو عروج و زوال کی داستان بنانا چھوڑ دو, اللہ کے حوالے کر دو, بتلا لو. یہ دین ہے. میں اگر تو سارا دین چھوڑ دو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہو جاؤ, دین مکمل ہو گیا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ نہیں ہوتا, کسی پیر سے رابطہ کر لو, رابطہ کر لو. رابطہ نہیں ہوتا کسی بزرگ خانقاہ کے ساتھ رابطہ کر لو. جائے اس سال اسباب کر کے آگے چل, پھر رابطہ ہی ہو گیا. لمبی جڑی بات نہیں بتا رہا, نہ وظیفے کو بتا رہا, ماں سے محبت کر لو. یعنی اس سے کوئی کہنا نہیں چلنا, چاہے غلط ہی ہو, مسئلہ حل ہو گیا. کسی ایک کے ساتھ کمٹمنٹ کر لو کہ میں تمہارا ہر حکم مانوں گا, جو حکم دیتا جا مانتا جا, حتیٰ کہ مشکل حکم آ جائے گا وہ بھی مان جائے. بس زندگی خلاف آ گئی. کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں چاہیے. کیا کرنا ہے؟ آپ کون سے راستے اختیار کرو گے؟ بزرگ سے رابطہ ہے پہلے,
نہیں کاٹ لو ہمارے علاوہ، کسی بزرگ سے بات کر لو سلسلہ، یہ سارے بزرگ جو سب ٹھیک ہے، اچھے کر لو، کیسے کر لو، جو کچھ بھی کر لو گے ٹھیک ہوگا، یہ سارا تمہارے خلوص کی بات ہے۔ نہیں، میرا اپنا ایک مسئلہ تھا، میں ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہاں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے 4 یاروں میں سے 3 کو برا بلا کہنا گناہ نہیں ثواب ہے، ہاں گرانے میں پیدا ہوا۔ تو اب میری طرف اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ 4 میں سے 3 کو سے محبت نہ کرنا دین ہے۔ تو اصل ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ میں تو کچھ اپنا استعمال کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کو قصوروار میں نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ قسمت دیکھو کہ وہ بچانے پہ آ جائے تو بچا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے شان ہے کہ جو فیصلے آپ نے فرما دیے وہی فیصلے کافی ہیں، جس کو آپ نے عزت عطا دی ہے وہ عزت ہے۔ ہم اس ٹاپک کے بارے میں نہ جائیں، کیونکہ وہ تاریخ جو ہے کہ تو نے وہ کتاب پڑھی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے، زیادہ ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو میرا پرابلم ہے کہ کتاب لکھنے والوں نے جھگڑا کھڑا کرایا۔ اب بات میرے یہ بات کا واقعہ ہے، ہر وہ چیز جو بعد میں آئی ہے وہ بات کیا ہے، آپ اصل سے پکڑو جا کے الجوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا دین آپ، وہاں سے چلو، کلمے کی ایک عبادت لے لو، خانہ کعبہ کی عبادت لے لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت لے لو، توحید وہاں پر رکھ دو اور آپ چل پڑو، کیا جھگڑا فساد یہ سب نکال دو، مسئلہ حل ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ فرض کرو کہ جھگڑا ہی کرتے ہیں شیعہ کہ سنی، جو قول لکھے گئے ہیں اقوال، آپ اقوال کی تحقیق کر لیں۔ سب کو پتہ ہے کہ مطلب زندہ ہیں، بزرگ زندہ ہیں، کسی شخص نے یہ تحقیق نہیں کی ہے کہ اپروچ ہی کر لو، مولا علی سے ذاتی طور پر پوچھ لو کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ زندہ ہو، امام ہو، ولی ہو، ولی کامل تو آپ ہی ہو، بلکہ آپ کا نام ہی ولی ہے، آپ ایسے میں رہے ولیوں کے بدلے پہ پیدا کرتا ہے آپ کی یاد، تو آپ فرماؤ کیا ہے۔ یہ سارے کے سارا جو ہے نا جھگڑا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑی دیر کے چلتے جاؤ ٹل سچ ٹائم کہ آپ کا صداقت آ جائے۔ یہ پرابلم تھا سب کا، اور بزرگوں نے پرابلم کو حل کیا کہ علی کی محبت جو ہے فرق کر رہے ہو تو علی ہی کی محبت میں چلے جاؤ، ٹل دیٹ ٹائم کہ آپ علی تک پہنچ جاؤ گے، علیہ السلام تک، وہ خود ہی بتا دیں گے۔ سارے سلسلے جو ہیں مولا علی کی طرف سے چلتے ہیں، تو وہاں جب پہنچتا ہے انسان تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، نہیں یوں بات ہے، یہ بات۔ آپ کہاں محاسبہ کر رہے ہیں؟ اب ایسے رہے تو آپ محاسبے کے عمل سے نکل جاؤ، منصب مزاجیاں چھوڑ دو اور تسلیمات میں چل پڑو، کسی بزرگ کے پیچھے چل پڑو، وہ آپ کو ساری بات اسلام کا ماضی کا حال میں آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیں گے، یہ واقعہ یوں ہوا، تو گم نہیں ہوا ماضی، تمہارے سامنے بالکل اشکار کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کربلا ہو رہی، کربلا کتاب میں نہیں ہو رہی، کربلا کربلا میں ہو رہی ہے۔ اب آج ہے کہ جب تک مشاہدہ نہ ہو تب تک صداقت نہیں آتی۔ اب یہ بیان کی بات نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے، اس چیپٹر کو ہم نہیں کھولتے بھی۔ تو مشاہدہ کرنے والوں نے ہمیشہ خاموش رہے۔ اور سنیوں کی بات بتاتا ہوں کہ سنی کا یہ قول ہے کیا دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی چاہنے اولیاء، سارے والے تعریفیں تو وہ کرتے جا رہے ہیں، یہ کیا سنی کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ لہذا جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، سند نہ ہو، تب تک خاموش ہو جائے۔ اب وہاں تک رہو جہاں تک ہے بات ہے۔ اب دوسروں پر یہ اشکار نہ کرو دوسرے کیا ہے کیا نہیں ہے، بحث سے گریز کرو اور پھر سے ایک وعدہ کرو کہ مذہب کو ڈسکس نہ کرنا، کوئی بحث کی بات نہیں، بس ٹھیک ہے تمہارا دین ٹھیک کرے، تم اپنی محبت میں چلتے جاؤ، میں اپنی محبت میں چلتے جاؤں، محبت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے جاؤ، بعد توحید آ جائے گی، کوئی بحث نہیں۔ کیا کیا اس نے کیا 4 دن کی جھگڑے، کیا جھگڑا کرنا ہم نے، تزکیہ باقی محبت۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس دل میں محبت ہو اس میں نفرت نہیں آتی، میں نے سنا ہے۔ محبت کرنے والا آپ میں کوئی بیٹھا ہو جس کہتے ہیں میرا دل میں اتنی جگہ کوئی نہیں ہے نفرت کے لیے، ساری کرسیاں محبت کے لیے ہیں، دل سے محبت کے لیے۔ فرض کرو تھوڑی دیر میں سوچو
کہ دل میرا ٹوٹل محبت کے لیے ہے، نفرت کس سے کروں میں؟ تو نفرت کا سبب سکھانے والا آج یہ چھوڑتا غلط ہو گیا کام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا اس دین میں کوئی نفرت کا پہلو نکالتا ہے تو یہاں سے غلطی پیدا ہوگی. اب بلکہ آپ تو بڑے دور تک رحمت للعالمین ہیں آپ. اسی طرح بس خاموشی سے آپ دیتے جاؤ اور اللہ کو پکارو، یا اللہ مجھ پر صداقت آشکار کر، پھر آپ کو موقع ملے گا تو پھر آ جائے گی بات، سمجھ آ جائے گی. فی الحال اپنی جان بچاؤ. بکھیڑے جن آپ بزرگوں کی طے کر رہے ہیں، پرانے واقعات ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نکل جاؤ اور وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ دیکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بزرگ، دین سچا، کائنات سچی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ زندگی باطل نہیں ہے، صداقت ہے. اور آپ نے آپ کو صداقت پہچاننا. تیرے دل پہ کیا آشکار ہوتی ہے بات، وہ دیکھ، باطل کو پہچاننا، مبلغ نہ بننا. صداقت کی تبلیغ کوئی نہیں ہوتی، بس صداقت وہ جو صادق کہہ دے. تم سچے بن جاؤ، صداقتیں مل جائیں گی، ساری مل جائیں گی، خود بخود مل جائیں گی. کتاب سے لینا سیکھو اور حقیقت سے سیکھو. آپ کے سوال ٹھیک ہو گئے. ہاں بلال صاحب آپ بولو. نہیں بولے گا کون بولے؟ بلال صاحب بولے. آپ کا کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ بات. کیا کر رہے ہیں؟ آپ انٹرویو کر رہے ہیں. انٹرویو کا پیغام باجی آپ نے قدر کرنی چاہیے. کہیں ایک جگہ وفا کر دو، لال ہو جائے گا. اتنے مہینے ڈپوٹیڈ ہو جاؤ کہ کائنات اگر ساری کی ساری بخشی جائے اور آپ کا مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ بھی نہ ہو. کسی بزرگ کی بزرگی بیان کرتے کرتے اپنی نہ چھوڑ دینا. فلاں اپنی بزرگ سے نسبت حاصل کی جائے، اس سے فیض لیا جائے، اس کی محبت کے راستے پر چلا جائے. خالی بیان نہ کیا جائے، چلا جائے. حتیٰ کہ بزرگ کے قریب ہو جاؤ گے تو سب بزرگ قریب ہو جائیں گے. یہ وہ راستہ ہے. آپ نے آپ کو تھوڑا مقدس سمجھو، بہتر سمجھو. غرور نہ کرو اور مایوس نہ ہو. دو کام نہیں کرنے، مایوس نہیں ہونا اور مغرور نہیں ہونا. یہ دو باتیں اگر آپ کر جاؤ نا، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. کیا؟ مغرور نہیں ہونا اور مایوس نہیں. نعمت مل جائے تو مغرور نہیں ہونا، کہیں کوئی واقعہ چھن جائے تو مایوس نہیں ہونا. کیونکہ کوئی پتہ نہیں اس کے خزانے میں کیا خزانے ہیں، کیا دے دے. وہ ایک دولت دے دیتا ہے، کئی دولتیں عطا فرما دیتا ہے، مالک ہے. جہاں وہ بعض اوقات کوئی چیز چھینتا ہے تمہارے دل کو نرم کرنے کے لیے، نرم ہو جائے تو آپ آگے ساتھ مل جاتا ہے. اور ما صابرین، صابرین کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے بتاتے ہیں صابرین؟ جن کو غم دیا جائے. غم کون دیتا ہے؟ وہ جو آپ آ رہا ہے صابرین کے ساتھ. اللہ پہلے غم دیتا ہے، پھر صبر کی ترکیب فرماتا ہے، اور پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ آپ ہو جاتا ہے، اس کے کام میں ڈالے. یتیم بناتا ہے ایک کو، اور دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ یتیم کی مدد کرو. اب آپ یہ نہیں کہتے کہ تم یتیم بناؤ نا اس کو، نہ، تمہیں مدد کرنے کے لیے اس کو یتیم بنایا تو تمہارا مطلب مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کام میں دیتے جاؤ. اور کبھی کچھ کر کے کیا ذریعہ نکالتا ہے، کبھی کچھ کر کے کیا نکال دیتے. بس مسکین ہونا ہی بہتر ہے. اس کی راہ پر چلتے جاؤ. زیادہ لب کشائی کی بات نہیں ہے.
چلو انٹرویو کر لو. بسم اللہ. Hello. What I believe in is کہ religion start and end خدا رسول کتاب اور جو ہمیں 5 کو فرض کیے گئے. That is it. I don't know how far it's correct, but that is what I believe in. ٹھیک ہے. اب ایک بات اور غور والی ہے کہ just start where it and do. ٹھیک ہے. پھر ایک چیز سمجھ آ جائے نا. ایک بار غور کریں آپ. فرض کرو چھوٹی سی مثال. کیا کہا میں نے؟ چھوٹی سی پہلے سوال سمجھایا کیا کہتی وہ؟ میری سمجھ میں نہیں آیا سر. آپ کو جواب نہیں نا, سوال بتانا. جی سر, سوال یہ تھا کہ مذہب ان مائی اوپینین جو بھی بتانا in پورا my opinion انگریزی میں بتاؤ کیا کہا. in my opinion religion is ہاں God, His Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس کو سوال بند کرنا آپ نے. پھر میں نے پورا اس میں بچی تھی بزرگ مانگی ہے نا. ایک بوڑھی عورت سب بزرگ ہی ہے سب. نہیں سر یہ پرانے زمانے سے بزرگ. ہاں کیا ہے در کو نہیں سمجھا. ریپیٹ نہیں کر سکتی سر. سوال چھوٹا ہے بچی کا کیا ہے آپ نے غور نہیں کیا. پھر سوال یہ تھا کہ میرے خیال میں کہ مطلب اٹ بگنز میرے ٹینس اللہ اس کی کتاب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا سلسلہ از دس آل. کہتے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہی کچھ ہے. کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس سوال کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے. ایک بات دیکھو. سپوزنگ سمپلسٹ یونٹ جو ہے انسان اکیلا ہے. لائف کا یونٹ ہم میں اکائی اسے کہنا رکھو. اب ذرا غور کرتے جاؤ اس کو. اس انسان کی تماشے خالی ایک انسان کو لے لو اور اس کی دعا پوری ہونے کے امکان لے لو. اگلا سٹیپ یعنی کہ خواہش کے پورا ہونے کی یقین دہانی کراتے ہیں ہم آپ کو. اکیلا انسان جنگل میں پھینک دیا, اسے یہ کسی نے کہہ دیا کہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی پرووائڈیڈ تو یہ کیا کہ یہ خواہش. انسان کہتے میں اکیلا ہی رہوں. دیٹس آل. چل دیٹس آل. دا بی آل اینڈ دا اینڈ آل ہیئر. تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچے گا کہ زبان بولنا چاہتی ہے, کچھ سننے والا کان ہونا چاہیے. اس سے کوئی چاہیے. بولنے والا سننے والے کو مانگے گا اور کان سننے والے جو ہیں یہ بولنے والی زبان مانگیں گے. اور سب سے خوبصورت کھیل تنہائی کا یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کوئی نہ کوئی چہرہ آپ مانگے گی فطرت سے. آنکھ آپ کی, چہرہ کوئی اور. اور تنہا انسان جو ہے نا وہ تنہائی کے علاوہ چیزیں مانگنے لگ گیا. اب بھوک لگ گئی, کوئی نہ کوئی بنانے والا ہو, کھانا اگنا, بننا, بنانا, پکانا وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ سارے کا سارا انسان جو ہے وہ کسی اور کا مرہون محنت ہوگا. خدا نے خاص انتقال ہو جائے گا تب بھی کوئی اور ہی پہنچا کے آئے گا. تنہا انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتا. ماضی بھی ساتھ رہے گا, مستقبل کے خیالات بھی ساتھ رہیں گے, اندیشے بھی رہیں گے, امیدیں بھی رہیں گی, اور وجود کی ضروریات بھی رہیں گی, تخلیقات زمانے کی بھی, زندگی کے بھی واقعات رہیں گے, دیکھو کہ منظر بھی دکھنے کے رہیں گے, سنایات بھی رہیں گی, خیال بھی سوچے گا وہ بے شمار. حتیٰ کہ یہ کائنات ساری کی ساری اس کو نظر آئے گی. سوچے گا جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ سارا اس کی ضرورت ہے. کوئی کہ تنہا انسان پوری کائنات ہے. بزرگوں نے لکھا نا کہ یہ آدھی بات ہے
کہ تنہا انسان پوری کائنات ہے، نکلنے والا سورج، ڈوبنے والا منظر، درختوں سے لے کے آسمان کے ستاروں تک سارے مشاہدہ اس کا ہے. یہاں تک آدھی بات ہے. آدھی بات کے بعد وہ دوسری شروع ہوتی ہے کہ یہ سارے کا سارا پر بنایا کس نے. اب آگے سے شروع ہوتا ہے الہیات کا. تو ایک انسان کائنات تک جب پہنچ جاتا ہے تو یہاں تک فلسفہ ختم ہو جاتا ہے. آگے الہیات آ جاتے کہ فطرت کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم فاطر کی بات کر رہے ہیں. اب جب فاطر کے ساتھ پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ جس نے آپ نے آپ کو پہچانا اس سے الگ. آپ نے آپ کو پہچانا، کان کس کے محتاج ہے، زبان کس کی محتاج ہے، آنکھ کس کی محتاج ہے، ضرورت کس کی محتاج ہے، سارے واقعات کس کے محتاج ہیں. تو ہم کائنات تک پہنچتے ہیں، فطرت کے محتاج ہے. لیکن فطرت کو جب دیکھو گے بنایا کس نے، فاطر کو آپ دریافت کر لو. تو انسان اپنے آپ میں اپنی ابتدائی میں اب فاطر کو پہچان لیتا ہے، فاطر کی ضرورت کو محسوس کر لیتا ہے. کون ہے جس نے بنایا، کون ہے جس نے یہ ختم کر دیا. اگر آدمی کو آنا ہے تو جانا کیوں ہے. یہ سارے واقعات پھر انسان اپنے آپ میں اللہ کو تلاش کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے. گویا کہ دیٹس آل کبھی بھی نہیں ہوا، تنہا انسان کے ساتھ بھی نہیں ہوا. اگر آپ یہ کہو کہ دیٹس آل ہو گیا، ہم خدا کو مانتے ہیں مان لیا اینڈ، نہیں، اینڈ تو شروع نہیں ہوا، اب تو یہ آغاز ہے. مان لیا تو فنکشن کیا اس کا؟ فنکشن نمبر 1 تو خالق ہے. دیٹس آل، ہاں نہیں دیٹس آل نہیں ہے. خالق ہے، کیا بنایا اس نے انسان بنایا. چلو دیٹس آل کر لو. نہیں، تمہارے دشمن کو بھی اس نے بنایا، دوست کو بھی اس نے بنایا. ستم ہے، جور ہے، یعنی غضب ہے، میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے. اب وہ اللہ ہے، بناتا ہے. کائنات بنائی، کائنات کی رنگینیاں بنائی، نرنگیاں بنائی، بادل ضریرت کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. یہ کون ہے کرنے والا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب. یہ کون ہے؟ کہتے ہے کون مٹی سے اگاتا ہے دانے کو، کون ہے؟ کہتے ہے کون ہے. یہ غالباً وہ اس کا نام اللہ. اللہ دیٹ سال نہیں ہوتا. اللہ پھر زمین میں سے اگاتا ہے، ہیرے اگاتا ہے، موتی اگاتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، غم دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے. تمہارے دشمن وہ موج در موج قافلہ چل رہا ہے، کاروان زندگی پہ ہم روا ہے صبح و شام. اور اس فنا کے دیش میں حاصل ہوا کس کو قیام چل رہا ہے. خالی اللہ کو ماننے سے پوری کائنات ماننی پڑے گی. آل ہیومینٹی، جو ماضی، حال، مستقبل، سب ٹوٹیلٹی میں ماننا پڑے گا. ایک اللہ کو مانا ہے، تم تو ساری کائنات کو مان گئے. آنے والے زمانے کی تکلیف ہوں گے وہ مانا. 18,000 عالم مان لیا گیا. اللہ کا کام. کون ہے آنسو دینے والا؟ آنسو دینے والا میں نے نہیں رونا. تمہارا باپ بھی روتا ہے کہ تو کیسے نہیں روئے گا؟ روئے گا، ہر آدمی روئے گا. کون سی ہے آنکھ جو غم سے جہاں روتی نہیں؟ جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. جانے والے جا رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں. جو چلتا جا رہا ہے قافلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دیکھو، غور کرو. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا جا رہا ہے اور اپنے محبوبوں کو بھی بلا رہا ہے. جانا پڑے گا. تو اللہ کو ماننے کے بعد غالباً تم پوری کائنات کے شکنجے میں آ گئے، ماننا شروع کر گئے. اپنے آپ کو ماننا، دوست کو ماننا، دشمن کو ماننا، کائنات کو، اینڈ کو، لائف کو، آغاز کو، ہر شے کو ماننا شروع ہو گئے. اور اللہ کے پراپرٹی کو آگے مانا، خالی مانا. اب آپ ایک نئے دریافت میں آ گئے کہ وہ اللہ جو تمام یکساں انسانوں میں سے ایک کو پسند کرتا ہے اور اس کو وہ مرتبہ دیتا ہے کہ اس انسان کا نام باقیوں کا ایمان بن جاتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ کل تک آپ ہمارے ساتھ تھے، آج آپ پیغمبر ہو گئے. ان کا یہ اسی کی شان ہے کہ میں نے تم میں سے ہی ایک انسان کو مقرر کیا اور تم ہی میں سے، اور آیت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور پھر وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہارا. یعنی کہ دیکھنا جو ہے پیغمبر کا وہی تزکیہ جاتا ہے انسان کا، سب کا احوال درست ہو جاتے ہیں. گویا کہ پیغمبر کو ماننے کے بعد محبت کو مانا کہ ایک انسان کو فوقیت دینے والے اللہ نے کیا فوقیت دی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام وابستہ کر دیا. اب یہاں سے شروع ہو گیا. ساتھ کا شرک نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے. کہتے میرے نام کے ساتھ یہ نام ضرور لگا کے رکھنا، شرک نہیں کرنا، اور یہ ہم نہیں کرتے. ورفعنا اللہ کا ذکر، ہم تمہارا ذکر ہی بلند کر رہے ہیں. جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. لا الہ الا اللہ تک تو ٹھیک تھا، آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت بنا دیا کہ اس میں محبت میں انسان چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کے فرشتے
اب یہ نام جب مانا تو یہ ساتھ کاروائی چل گئی، پیغمبروں والی شان، اطاعت کی داستان، محبت کی داستان، باطن کی کہانی شروع ہوگی۔ اس لیے خالی ماننے سے کام نہیں ہے، آگے چل پڑی بات۔ قرآن کو مانا یہ کیا الہامی، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ لاتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم بھیجتے رہتے ہیں فرشتے، یہ فرشتہ لایا، اس نے آ کے بولا کہ آپ پڑھیں اس کو، یہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام بندے کے پاس کیسے آ گیا؟ اور اللہ کی بات بندہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی جتنی باتیں ہیں وہ بندہ بیان کر رہے ہیں، سارے بندہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ اور بندے کی ملاقات کہاں ہوتی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اور اللہ کا جتنا ذکر ہے انسان کی زبان سے سننا، بات یہ ہے کہ بحث ختم ہو جاتی ہے کون سی؟ حادث اور قدیم کی۔ قدیم کیا ہوتا ہے؟ جس کو نہ آغاز ہے نہ انجام ہے، ہر آغاز سے پہلے ہر انجام کے بعد۔ اور حادث کیا ہوا؟ جو پیدا ہوتا ہے اور مثال کر جاتا ہے۔ حادث نے قدیم کا ذکر کیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی کا ذکر فانی کی زبان سے سنا ہم نے؟ تو گویا کہ ایک سٹیج ایسی ہے کہ باقی کے ساتھ فانی کا کوئی نہ کوئی رابطہ آنا جانا ہے۔ وہ پڑھ کے بھی غور کر کے بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا ہے کہ باقی کا ذکر فانی کی زبان سے، مرنے والے نے ہمیشہ رہنے والے کا ذکر کیسے کر دیا؟ یا تو مرنے والا نہیں ہے یا عام تو رکھتا ہے، دونوں باتیں مسئلہ حل ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہے ہیں ان کو پتہ کرو کہ یہ کہاں سے ذکر بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کس طرح کیا، اللہ کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ تو اللہ بیان کرتا ہے، کہاں بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہے، رابطہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بتاؤ۔ تو گویا کہ پیغمبر کو ماننے کے بعد ساری داستان کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ جب چاہے کسی بندے کو اپنے راز میں شامل کر دے، راز میں شامل ہونا ہی عجب بات ہے پیغمبر والی، اور یہ بہت ہی عجب بات ہے۔ مجھے السلام کا ہم بات کرتے ہیں لمحے سے، سنتے ہیں، بولتے ہیں، لوگوں نے کہا ہمیں سنا دو، ابھی کہا نہیں یہ نہیں سنتے، تم نہیں سن سکتے۔ تو گویا کہ ہر انسان پر وہ بات آشکار نہیں ہوتی، کہیں کوئی ایسا مقام یا پوائنٹ ہے یا کوئی گیٹ ہے یا انٹرس ہے جہاں بندہ اپنے مالک کے روبرو ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں کی شان ہے، ہمارے یہاں کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی۔ اور وہ کیا ذرائع تھے کہ یہ کتاب اللہ کی آج تک نہ اس میں کمی ہوئی، نہ بیشی ہوئی، نہ زبر ہلی، نہ زیر ہلی۔ ابھی آپ دوبارہ حافظ صاحب کو پھر وہی پڑھیں گے جو پہلے پڑھیں۔ تو اس کی حفاظت کیسے اللہ تعالیٰ نے کی؟ دنیا کوئی کتاب اتنی محفوظ نہیں جیسے یہ ہے۔ ان باتوں پہ غور کرو تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو آج تک واقعات ہیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ زندگی کے راز کیا کیا راز ہیں؟ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ زمین میں اگر مردہ امانت دفن کرو تو 6 مہینے کے بعد پھر ویسے کا ویسا ہوتا ہے۔ ایون زمین، کبھی غور نہیں کیا آپ لوگوں نے کہ زمین میں بیج بویا، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ پانی ہے، بے رنگ زمین ہے، پھول کہاں سے آ گیا، رنگ کہاں سے آ گیا، خوشبو کہاں سے آ گئی؟ یہ جب کہانی ہے، خوشبو اس کے اندر تھی، کدھر سے آ گئی؟ ان کے سارے واقعات پہ غور کرو تو پھر آپ کو کائنات کا خالق کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی داستان نہیں ہے، یہ بہت بڑی داستان۔ اس کون کے پردے میں ہزار آپ یقون جا رہے ہیں، جاری ہے یقون کے سنا، ختم نہیں ہوتا۔ کاش آپ اتنی بات مان لیتے کہ مطلب اتنا سارا ہے، ہاں بالکل اتنا سارا ہے، اللہ کو ماننا ہے ضرور، بس دیٹس آل، بٹ دیٹس نیور آل۔ کہیں تو اب چلتی ہے، ماننے کے بعد یہ سفر شروع ہوگا۔ آپ اگر مان لو، واقعی مان لو، تو جاننا یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ راز ہے۔ واقعی مان لو، جاننا پھر ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا یوں چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے بہت آسان ہے۔ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کرتا۔ وہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد ساری کائنات ماننی پڑ جائے گی نا آپ کو، ساری کائنات ماننی پڑے گی، کوئی شاید سے بچی نہیں ہے۔ کافر بھی دیکھو، مومن بھی دیکھو، واقعات بھی دیکھو، غریب دیکھو، امیر دیکھو، کہ کس طرح خالق نے جلوے دکھائے ہیں، مور کا رنگ کیا بنایا، کوے کا رنگ کیا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ دیکھا کہ میں نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کے دامن میں نے مٹی لگا لی اور پھر دریا بہا دی۔ کبھی دیکھا زمین کو ہموار بچھونے کی طرح کر دیا اور میں نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیے۔ کبھی دیکھا ہم نے یہ بات جانے دو، کبھی آپ نے آپ کو دیکھا کس کس طرح مطلب پہ آپ کے خیالات لائے ہیں، کیا کیا واقعات آئے ہیں، کیا کیا آپ کو محبتیں عطا کی ہیں، کیا کیا جلوے عطا کیے ہیں، بلکہ غم بھی عطا فرمایا ہے، خوشیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔
کبھی آپ دیکھو نا پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ قصہ کیا ہے. اللہ کا کام ہے. اور مطلب جو ہے نا 1.5 سال ہونے کے بعد بھی دیٹس برابر. آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہاں اب آپ بولو, یہاں سے بولو. بزرگ لوگ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو کیا مانگنا چاہیے. اللہ سے مانگنا ہو یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بخش, یہ عطا فرما. بزرگوں کے پاس جاؤ, انہیں یہ کہو کہ اے بزرگ ہم تابعدار خاکسار ہیں, ہمیں اپنا راستہ دکھا. تو بزرگ سے کوئی مال دولت نہیں مانگنا, انہیں کہو کہ اپنا راستہ دکھا. جن راستے پر آپ آئے ہیں بزرگ ہو کر ان راستوں پر چلا. یہی مطلب ہے بزرگ کی بزرگی ہے کہ آپ لوگ بزرگوں کے عرس میں جاتے ہو, وہاں ہزار لاکھوں آدمی جاتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو بزرگ سے وہ راستہ مانگے جس کے لیے وہ بزرگ ہے. تو بزرگوں کے پاس جا کے ان کا راستہ مانگو, ان کا علم مانگو, آپ کے لیے بڑی نوازشیں ہو سکیں. تو اس کے لیے وہ چیز نہ مانگو جس کو وہ چھوڑ کے آئے ہیں, وہ چھوڑ دیا انہوں نے. جو چیز کے لیے وہ ماہر ہیں ان سے وہ مانگو کہ دین کا علم عطا فرماؤ, اپنا راستہ عطا فرماؤ, اپنی محبت عطا فرماؤ, پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا.